الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے آنے کا مدعا اور مقصد یہ ہے، بعض لوگ وہ ہیں جو نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے قائل ہیں اور ان لوگوں کو حقیر نظر سے دیکھتے ہیں، ان لوگوں کی لعن طعن کرتے ہیں، ان لوگوں کی ملامت کرتے ہیں جو نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کے ثبوت کے قائل نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات واضح اور روشن ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کا ثبوت نہ قرآن پاک سے ملتا ہے، نہ احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، نہ ہی محدثین سے ملتا ہے، نہ ہی مفسرین سے ملتا ہے، نہ ہی صحابہ سے ملتا ہے، نہ ہی تابعین سے ملتا ہے اور نہ تابعین سے ملتا ہے۔ باوجود اس کے کہ نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس کا تقاضا بھی تھا اور کوئی مانع بھی نہیں تھا، لیکن اس دعا کا کوئی شرعی ثبوت نہیں ہے، اور یہ بات ہر شخص اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے جب وہ اپنی عقل کو دور تک دوڑائے گا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع کی مختلف دعائیں منقول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے سے قبل کی دعا اور سونے کے بعد کی دعا الفاظ کے ساتھ منقول، اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کی دعا بھی الفاظ کے ساتھ منقول ہے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے سے قبل اور کھانے کی بعد دعائیں الفاظ کے ساتھ منقول ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع کے مختلف دعائیں منقول ہیں الفاظ کے ساتھ، یہاں تک کہ یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لحیینا و میتینا و شاہدینا الی آخری۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعائیں منقول ہیں الفاظ کے ساتھ، تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا مانگی ہوتی تو وہ ضرور ثابت ہوتی اور الفاظ بھی منقول ہوتے۔ ثابت نہ ہونا، الفاظ کا منقول نہ ہونا، اس بات کی دلیل ہے کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کا ثبوت نہیں ہے۔ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا ناجائز ہے، بدعت ہے اور مکروہ ہے۔ اور یہ بات بھی آپ اپنے ذہن کے اندر رکھیں، نماز جنازہ کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، فریق ثانی وہ دلائل پیش کرتے ہیں، فریق ثانی ان قرآنی آیات کو پیش کرتے ہیں، فریق ثانی ان احادیث مبارکہ کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں جو مطلقاً کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئے ہیں۔ حالانکہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنے کا مسئلہ معین ہے، مقید ہے، نہ کہ مطلق ہے۔ اگر فریق ثانی کے پاس کوئی دلیل ہے قرآن سے، حدیث سے اور صریح حدیث سے اور صریح قرآنی آیات ان کے سامنے موجود ہے تو وہ سامنے لائے۔ اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو خدا را امت کے اندر انتشار پیدا نہ کرے، خدا را امت کے اندر اختلاف پیدا نہ کرے، خدا را امت کو فرقوں کے اندر بٹنے کی امت کو فرقوں کے اندر نہ بٹاؤ۔ لہٰذا فریق
پاس اگر کوئی دلیل ہے تو سامنے لائے، لیکن دلیل ہے ہی نہیں تو سامنے کیا لائیں گے؟ ایک حدیث ہے، وہ فریق ثانی وہ دلیل کے طور پر ایک حدیث پیش کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب تم جنازہ پڑھ چکنے کے بعد میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اولاً یہ کہ اس حدیث کا ترجمہ آپ نے غلط کیا۔ حدیث کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو، جب تم نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو دعا مانگی جاتی ہے، اس دعا کو اخلاص کے ساتھ پڑھو، اس دعا کو اخلاص کے ساتھ مانگو۔ اور یہی محدثین نے یہی دعا مراد بھی لی ہے۔ محدثین نے اس حدیث سے نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کو مراد نہیں لیا ہے، بلکہ بہت سارے محدثین نے تو یہی دعا مراد دی ہے جو نماز جنازہ کے اندر مانگی جاتی ہے۔ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی الدعاء علی الجنازہ، یہ باب ان دعاؤں کے بیان میں ہے جو نماز جنازہ کے اندر مانگی جاتی ہیں، جو نماز جنازہ کے اندر پڑھی جاتی ہیں۔ صحیح ابن حبان نے باب قائم کیا، ذکر الامر لمن صلی علی میت ان یخلص لہ الدعاء، یعنی اس حدیث کو لا رہے ہیں۔ پہلے باب قائم کیا امام صحیح ابن حبان نے، اور پھر اس حدیث کو لایا کہ کہا کہ اس شخص کو حکم دیا گیا جو نماز جنازہ پڑھے، اس کو چاہیے کہ وہ نماز جنازہ کے اندر میت کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ اسی طرح امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب ما جاء فی الدعاء فی الصلاۃ، یہ باب ان دعاؤں کے بیان میں ہے کہ جو نماز جنازے کے اندر مانگی جاتی ہے۔ جب ان محدثین نے اور ان کے علاوہ بہت سے محدثین نے نماز جنازہ کے اندر پڑھی جانے والی دعا مراد لی، نہ کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا مراد ہے۔ معلوم ہوا کہ تمام محدثین اور مفسرین کا اتفاق ہے اس کے اوپر کہ نماز، اس حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا لہ الدعاء، یعنی جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھنے کا ارادہ کرو تو نماز جنازہ کے اندر جو دعا پڑھی جاتی ہے، نماز جنازہ کے اندر جو دعا مانگی جاتی ہے، اس کو اخلاص کے ساتھ مانگو، اس کو اخلاص کے ساتھ پڑھو۔ تو یہ تمام محدثین اس سے نماز جنازہ کے اندر پڑھے جانے والی دعا مراد لیتے ہیں، نہ کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا مراد لیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ اپنی عقل سے سمجھے، نماز جنازہ خود دعا ہے اور مزید دعا کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازہ خود دعا ہے اور دعا کے بعد دعا کرنا یہ تحصیل ہے۔ نماز جنازہ خود دعا ہے اور نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا یہ نماز جنازہ میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، نبی آخر الزمان حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السیف محا الذنوب والصلاۃ علیہ شفاعتہ ودعاء، کہ تلوار گناہوں کو ختم کرنے والی ہے، تلوار گناہوں کو مٹانے والی ہے، اور شہید پر نماز جنازہ اس کے لیے شفاعت ہے اور اس کے لیے دعا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر نماز جنازہ کو دعا کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ نماز جنازہ خود دعا ہے اور دعا کے بعد یہ تحصیل حاصل ہے۔ اور متفق علی ایک روایت بخاری ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسرعوا بالجنازہ، میت کو یعنی جنازے کو جلدی لے کر جاؤ، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، اگر وہ نیک ہے، وہ نیک انسان ہے، نیک بخت ہے،
تو اس کو آپ اس کے اچھے آرام گاہ کی طرف اس کی آخری آرام گاہ کی طرف جلدی لے جاؤ۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ، اگر وہ نیک نہیں ہے بلکہ بدبخت شخص ہے، فَشَرٌ تَزَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ، تو اس برے شخص کو، تو اس بری چیز کو اپنے کندھوں سے نیچے رکھنے میں جلدی کرو۔ اس سے علماء کرام مسئلہ اخذ کرتے ہیں کہ یہ بات مستحب ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دفن میں جلدی کی جائے، دفن میں تاخیر نہ کیا جائے۔ اب جو لوگ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جو لوگ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کے قائل ہیں، تو پھر وہ اس حدیث کے خلاف ہے کہ جب آپ نماز جنازہ کے بعد دعا کر رہے ہیں اور اس دعا کی وجہ سے دفن میں تاخیر ہو رہی ہے تو یہ اس حدیث کے خلاف ہے۔ اور آج سے 1300 سال قبل فقہاء کرام نے لکھا ہے اور بتایا کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا خلاف سنت ہے، ممنوع ہے، مکروہ ہے، بدعت ہے۔ حافظ امام ابو بکر بن حامد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان الدعاء بعد صلاۃ الجنازہ مکروہ، دعا مانگنا نماز جنازہ کے بعد مکروہ ہے۔ اسی طرح بخارا کے مفتی شیخ الاسلام علامہ سغدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يقوم الرجل بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، آدمی نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ اسی طرح فتاوی سراجیہ والا لکھتا ہے، اذا فرغ من الصلاۃ لا يقوم داعیا لہ، جب نماز جنازہ سے فارغ ہوگے اب دعا کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ اسی طرح فتاوی بزازیہ والا لکھتا ہے، لا يقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ جامع الرموز کے اندر ہے، لا يقوم داعیا لہ، دعا کے لیے نماز جنازہ کے بعد کھڑا نہیں ہونا ہے۔ ذخیرہ کبریٰ اور محیط کے اندر ہے، لا يقوم بالدعاء بعد صلاۃ الجنازہ، کہ نماز جنازہ کے بعد دعا کے لیے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وَلَا يَدْعُو لِلْمَيِّتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْجَنَازَةِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الزِّيَادَةَ، کہ نماز جنازہ کے بعد میت کے لیے دفن سے کی جائے گی، اس لیے کہ نماز جنازہ خود ایک دعا ہے، اور جب نماز جنازہ کے بعد دعا مانگی جائے تو پھر وہ نماز جنازہ کے اندر دعا کرنے کے مترادف ہے۔ خلاصۃ الفتاوی کے اندر بھی یہی لکھا ہے، جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ فتاوی عالمگیر کے اندر بھی یہی ہے اور فتاوی محمودیہ کے اندر بھی یہی ہے کہ یہ فتاوی والے اس بات کے قائل ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا ناجائز ہے، بدعت ہے، مکروہ ہے۔ فریق ثانی ان تمام حوالہ جات کو دیکھ کر یا سن کر نہ مانے تو وہ اس کی ہی مرضی ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ ان حوالہ جات کو دیکھے اور ان فتاوی کا مطالعہ کرے تاکہ اس کے سامنے بھی روشن ہو جائے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا نہیں ہے۔ اگر وہ جات کو دیکھ کر یا سن کر نہ مانے تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن وہ یہ بات یاد رکھے، جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے اور جہنم بھی، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ ان حوالہ جات کو دیکھ کر اس کو نصیحت پکڑنی چاہیے اور اس بات سے کہ امت کے اندر اختلاف پیدا نہ کرے۔ ہاں، صحیح اور معتبر طریقہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جتنی دیر ذبح کر کے گوشت تقسیم کرنے میں لگتی ہے اتنی دیر تک قبر کے قرآن میں اور استغفار میں مشغول رہیں، یہ عمل میت کو فائدہ دیتا ہے۔ لہذا
صحیح اور معتمد طریقے کو چھوڑ کر ترک کر کے برائے نام دعا کرنا اور اس طریقے کو اختیار کرنا جو سنت نہیں ہے، یہ بہت برا عمل ہے، لہذا اس برے عمل سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھنے کی اور صحیح بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔